سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله هي مريم الكبرى صلى الله عليه محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز دور دراز سے آئے ہوئے عزاداران سید الشہداء ماتمداران حسین ابن علی 4 روزہ مجالس کا آج یہ آخری اور الوداعی دن ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ اس آخری دن سے مزید فائدہ اٹھایا جائے اور جن دروں پر ہم آئے ہیں ان دروں سے وہ کان کا خزانہ لے کر جائیں، اسے کان و در کہتے ہیں۔ خزانوں کے دروازے، کان یعنی خزانہ، تو یقیناً خزانے کا مطلب خالی مال اور دولت ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم و حکمت بھی ہوتا ہے، وعظ و نصیحت بھی ہوتا ہے، شعور و آگہی بھی ہوتا ہے، سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے اور فہم و ادراک بھی ہوتا ہے۔ جس طرح رزق فقط کھانے کی شے کو نہیں کہتے، بلکہ رزق علم کا بھی ہوتا ہے، حلم کا بھی ہوتا ہے، کمال کا بھی ہوتا ہے، جمال کا بھی ہوتا ہے، شعور کا بھی ہوتا ہے، فہم و ادراک کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہی تھی رزق کے حوالے سے اور رزق پر بات کرنا چاہی تھی، مگر کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکلی اور بات بہت دور تک چلی گئی اور پھر پلٹنے کا اتنا موقع نہ ملا کہ اس تصویر کی حقیقت بیان کر دی جاتی۔ میں نے کہا تھا آپ سے کبھی کبھی تصویروں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی بیان کرنا چاہیے،
اور صرف تصویر نہیں ہوتی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی پروردگار ہے جس نے بطن مادر میں تمہاری حسین ترین تصویر بنائی ہے، حسین ترین تصویر تمہاری بنائی ہے۔ غور کیجئے کہ ایک جملے پر، تمہاری تصویر بنائی ہے کہاں؟ بطن مادر میں۔ آپ یہ بتائیے جب ہم کوئی تصویر بناتے ہیں تو کتنی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی شے یہ ہے کہ تصویر بنانے والا روشنی کا محتاج ہے۔ اندھیرے میں کارٹون تو بنا سکتا ہے، روشنی کارٹون تو بنا سکتا ہے، تصویر کے نقوش نہیں ابھار سکتا۔ تصویر بناتے ہوئے جس شے پہ تصویر بنا رہا ہے وہ جامد ہونا چاہیے، سیال اور بہنے والی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کا کوئی مفسر بھی پانی پر، پیٹرول پر، تیل پر، ڈیزل پر، بہنے والی کسی شے پر تصویر نہیں بنا سکتا۔ دو شرطیں ہو گئی، پہلی شرط ہے روشنی، دوسری شرط ہے جس پر وہ تصویر بنا رہا ہے وہ ہو ٹھہری ہوئی، یعنی سیال نہ ہو، جامد ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس شے پر تصویر بنا رہا ہے وہ تصویر بنانے کی جگہ بھی حرکت میں نہ ہو۔ قبلہ اوپر آ جائے، ایک صلوات پڑھنے محمد عالم۔ مولانا مظفر صاحب ہیں، دورائی کی سرزمین پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک بہترین مقرر و عالم ہیں، اور بھی جو علماء حضرات تشریف لائیں ان سے گزارش کروں گا کہ مسند پر آ جائیں۔ تیسری شرط تصویر بنانے کی یہ ہے کہ جس جگہ تصویر بنائی جا رہی ہے وہ حرکت میں نہ ہو، ٹھہری ہوئی ہو، رکی ہوئی ہو۔ اگر وہ چیز حرکت میں ہوگی، متحرک ہوگی تو تصویر بنانے والا اس کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ توجہ، جس وقت انسان تصویر بنا رہا ہے آواز نہیں آ رہی کیا؟ میرے ساتھ جیسے جیسے لوگ جڑتے چلے جائیں گے میں اپنے موضوع پر آتا چلا جاؤں گا، بس یہ تمہیدی منزل ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان تصویر بنائے تو روشنی ہونا چاہیے، اندھیرا نہیں۔ جب تصویر بنائے تو جس شے پر تصویر بنائے وہ جامد ہونا چاہیے، بہنے والی نہیں۔ جس شے پر تصویر بنا رہا ہے وہ ٹھہری ہونی چاہیے، ساکن ہونا چاہیے، متحرک نہیں، ہلتی ہوئی نہیں۔ اور جس وقت انسان تصویر بنا رہا ہے وہ محتاج ہے اپنے علم کا، بغیر علم وہ تصویر نہیں بنا سکتا۔ آنکھوں میں بھی روشنی ہونا چاہیے اور ظاہر میں بھی روشنی ہونا چاہیے، تبھی تصویر کے نقوش کو ابھارا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک تصویر دنیا کا سب سے بڑا مفسر ایم ایف حسین کو بھی اگر آپ لے آئیے اور اس سے کہیے کہ ان شرطوں کے بغیر کوئی تصویر بنا دو، وہ کہے گا مولانا کارٹون بن سکتا ہے، تصویر نہیں بن سکتی۔ مگر قدرت آواز دیتی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی پروردگار ہے جس نے تمہاری تصویر حقیقت کو بطن مادر میں بنا دیا ہے۔ جبکہ بطن مادر میں تاریکی تھی، روشنی نہیں تھی، مگر جب ہم تصویر بناتے ہیں تو اجالوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ اور جب ہم نے غور کی، جب ہم نے تمہاری تصویر بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں تمہاری تصویر حقیقت ہم بطن مادر میں بنا لیں۔ پھر فرماتے ہیں، غور کیجئے گا،
جس وقت تصویر بنا رہے ہیں، تصویر جہاں بنا رہے ہیں وہ جگہ متحرک نہیں ہونا چاہیے، لیکن بطن مادر میں انسان کی بناتی وقت تصویر کو قدرت نے ہر لمحے ماں کی سانس کی آمد و رفت سے حرکت میں رکھا ہے۔ یہ پہلی تصویر ہے جو حرکتوں میں برکتیں پیدا کرتی ہے، اس کی حرکت سے برکت پیدا ہوتی ہے، اس کا وجود آتا ہے۔ اور غور کیجئے گا، دنیا کا کوئی بھی مصور، تصویر بنانے والا پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتا، پیٹرول پہ تصویر نہیں بنا سکتا، تیل پہ تصویر نہیں بنا سکتا، ڈیزل پہ تصویر نہیں بنا سکتا، مگر وہ خدا ہے جو کہتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا اے انسان جب تو قابل ذکر نہ تھا، لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر ہم نے تمہیں ملے جلے پانی سے پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ تم بناؤ تو سماعت کے محتاج ہو، بصارت کے محتاج ہو، پانی پہ بنا نہیں سکتے، یہ ہمارا کمال ہے۔ تمہارے پورے وجود کو ایک قطرے آبی پہ ابھار دیں گے، ایک قطرے آبی پر تمہاری تصویر حقیقت کو ابھار دیا جائے گا۔ الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفا۔ اے ابن آدم، کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ تیری اوقات تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تیری ابتدا ایک قطرہ نجس ہے، تیری انتہا ایک مردہ نجس ہے۔ یہ تو ہمارا کرم ہے کہ آئے تھے تو غسل مولود دے کے پاکیزگی عطا کر دی، جا رہے تھے تو غسل میت دے کے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب ان سے نہ لڑنا، ان کے مقابلے میں نہ آنا، جو آتے کعبے میں ہیں جاتے مسجد سے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ شرائط کا محتاج ہو کر جو کاغذ پہ تصویر کے نقوش ابھارے اسے عبد کہتے ہیں، اور جو ہر شرط سے غض نظر ہو کر تمہاری تصویر حقیقت کو اتارے اسے معبود حقیقی کہتے ہیں۔ توحید کا درس بھی لے کے جانا، خالقیت کے رموز بھی لے کے جانا، مالک کو مالک کی طرح پہچاننا۔ الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفا۔ پھر قرآن مجید میں متعدد جگہ عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرمایا لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہیں فرمایا خلق الانسان من ماء حمیم، ہم نے تمہیں من ماء خلق الانسان من ماء دافق، یہ انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ الطین، ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو کہیں پانی کا ذکر ہے، کہیں فرمایا من حمأ مسنون، ہم نے تمہیں گندے اور گدلے پانی سے پیدا کیا۔ تو کہیں اچھلتا ہوا پانی، کہیں گندا اور گدلا پانی، کہیں گیلی مٹی، کہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ پروردگار یہ تیری اشرف مخلوقات ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، جس کے سر پہ تو نے تاج کرامت سجایا ہے، جسے تو نے فرشتوں سے افضل بنایا ہے، جسے تو نے جنوں سے افضل بنایا ہے، جمادات سے افضل ہے یہ، نباتات سے افضل ہے یہ، حیوانات سے افضل ہے یہ تیری افضل ترین مخلوق ہے۔ اور کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد تو نے فخر نہیں کیا ہے، مگر جب انسان کو خلق کیا ہے تو فرمایا احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پروردگار نے یہ سپر ڈگری کا لفظ احسن وہیں استعمال کیا ہے جہاں انسان کی خلقت کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو پروردگار جب یہ انسان اتنا
عظیم ہے، اس کے سر پہ تاج کرامت ہے، تو اس کے آغاز کا ذکر ان لب و لہجے میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں اسے ذرا سی دولت مل جائے اکڑ کے چلنے لگتا ہے، ذرا سا علم آ جائے غرور کے پائدان پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ذرا سا حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے تو حکومت کے تلوے چاٹنے لگتا ہے، یہ شہرت کی بلندی پہ پہنچ جائے تو بندگان خدا کو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ جب یہ انسان غرور و تکبر میں سرشار ہو، اہنکار اس کے سر چڑھ کے بول رہا ہو، تب اسے متوجہ ہونا چاہیے، ذرا اس تکبر کے عروج سے نیچے آ کے دیکھ خدا نے تیری خلقت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا۔ اللہ ابنا، کس بات پہ تجھے فخر ہے، کس بات پہ تجھے غرور ہے؟ ارے دولتیں تو قارون کی نہ رہی تو تیری کیا رہیں گی؟ دولتیں قارون کی نہیں رہی، تیری کیا رہے گی؟ حسن و جمال کسی کا نہیں باقی رہا، ڈھلتی ہوئی عمر، بڑھتی ہوئی ضعیفی، جاتا ہوا حسن کا سیلاب ہے۔ آپ غور کیجئے، نہ دولت رہ جاتی ہے، نہ شہرت رہ جاتی ہے، علم پر کبھی نسیان آتا ہے، کبھی ہذیان آتا ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے، متکلم کی زبان کبھی خاموش ہو جاتی ہے، خطیب کا غرور کبھی چکنچور ہو جاتا ہے۔ لہذا نہ دولت لائق تکبر ہے، نہ خطابت لائق تکبر ہے، نہ شہرت لائق تکبر ہے، کسی شے پہ تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں جب زیادہ غرور ہونے لگے تو قبرستان میں جا کے بیٹھ جانا اور مخاطب ہونا، یہ تو جج صاحب تھے، آس پاس لوگ کھڑے تھے، اب تو کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے منتری تھے، یہ تو بہت بڑے سنتری تھے، یہ تو سیاست مدار تھے، یہ تو ملک کے ذمہ دار تھے، یہ تو طاقت کا خزانہ تھے، یہ تو دولت کا انبار لگا کے بیٹھے تھے، کیا ہو گیا؟ پیوندے خاک کیوں ہو گئے؟ وہاں تمہاری عبرتیں جاگیں گی، نصیحتیں پیدا ہوں گی، غرور ٹوٹے گا اور تم عالم انسانیت کے قدم زر سے قدم ملا کے آگے چلتے ہوئے سماج کے سدھارنے کا کام کرتے چلے جاؤ۔ نکلو غرور و تکبر سے، نہ دولتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ کمال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ شہرتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ شہرت کی کرسی ووٹوں پہ بنتی ہے، ووٹوں سے گر جاتی ہے، کبھی ایمانداری سے چلتی ہے، کبھی بے ایمانی سے بگڑ جاتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 2024 آ رہا ہے، اپنی قیمت بھی پہچان لیجئے تاکہ بریانی کی پلیٹ پر اپنے ضمیر کا سودا نہ ہو جائے۔ ایک سیاسی نیتا کسی گاؤں میں ووٹ لینے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے گئے، لوگوں کو جمع کیا، کہا بھئی ووٹ چاہیے، ووٹ چاہیے۔ ایک صاحب نے پیچھے سے کہا حضور 500 کی نوٹ بانٹ دیجئے، ووٹ مل جائیں گے۔ گاؤں میں 500 کی نوٹ بانٹ دی گئی۔ ایک صاحب زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے کہا سرکار آپ ذل سبحانی، آپ کے دور حکومت میں ویسے بھی نوکریاں تو مل نہیں رہی ہیں، آپ ایک کام کیجئے، ہمیں ایک گدھا خرید کے دے دیجئے، ہم اس سے روزانہ سامان ڈھو کے مزدوری کر لیں گے، کچھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، یہ 500 روپے تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے مولانا کلوسائی صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ قوم کو مچھلی کھانا نہیں سکھائیے، آپ قوم کو مچھلی پکڑنا سکھائیے۔ ہماری پریشانی یہ کہ ہم قوم کو خالی مچھلی کھانا سکھاتے ہیں، مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ صاحب ایک گدھا خرید کے دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے، جب سب 500 روپے لے رہے ہیں تو یہ 1000 کا گدھا آ جائے گا۔ اچھا نیتا جی کو کیا پتا کہ گدھا کتنے کا آتا ہے؟ بھائی گدھے کو گدھے کی قیمت کا اندازہ تھوڑی ہے۔ انہوں نے 500 روپے کی جگہ 1000 روپے نکالے اور نکال کے اپنے چیلے چمچے سے کہا کہ جاؤ ان کو گدھا خرید کے دے دو۔ اب وہ بازار میں گئے، گھوم پھر کے آئے، آ کے کہنے لگے نیتا جی گدھا نہیں مل رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہا حضور کہیں یہ پرانی بات ہے 5000 کی، ورنہ اس وقت گدھے بھی مہنگے ہیں، اس دور میں تو گدھے بھی مہنگے ہیں۔ اس نے کہا کوئی گدھا 5000 سے کم نہیں مل رہا ہے۔ اس نے کہا 5000؟ اس کو بلایا اور 500 روپے اور ملا کے اس نے کہا بھائی 1000 تو لے لے، سب 500 لے رہے تھے، تو 1000 لے لے۔ اس نے پوچھا حضور سرکار ہوا کیا؟
کہا بس یہ 1000 لو اور جاؤ. کہنے ذرا بتا دیجئے. کہا یار گدھا 5000 کا ہے. تو اس نے کہا نیتا جی کچھ تو عقل کے ناخن لو, کچھ تو عقل کے ناخن لو. ایک گدھے کی قیمت بھی 5000 ہے, آپ تو 500 میں بندہ خریدنے آئے. گدھے یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی قیمت گدھے سے بھی کم لگ رہی ہے اور یہ گدھا اپنی قیمت میں دے رہا ہے. لہذا آنے والے زمانے میں ایسا نہ ہو کہ لوگ کوارٹر بوٹل پہ اپنے آپ کو بیچ دیں. ضمیر کو کبھی نہیں بیچنا چاہیے, ضمیر کبھی نہیں بکنا چاہیے. آپ کے ووٹ کی قیمت ہے, اس کی قیمت آپ سے وصول کی جائے گی اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو, میں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, جسے چاہیے آپ دیجئے, لیکن ذرا سا اپنے ضمیر کو بیچیے نہیں. نہ لوگوں کو خریدنے کا موقع دیجئے نہ بیچنے کا موقع دیجئے. الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. ابن آدم کس بات پر تجھے گھمنڈ ہے, کس بات پر فخر ہے؟ لا يدخل, میں نے حدیث پڑھی تھی, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پائے گا, غرور پائے گا. اب توجہ کیجئے گا, میں جو تصویر دکھانا چاہتا تھا پہلے وہ تصویر آپ کو دکھا دوں, ورنہ آج پھر یہ تصویر رہ جائے گی. ایک تصویر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی کہ ایک مگرمچھ ہے, بہت توجہ سے سنیے بچے میرے متوجہ ہوں. ایک مگرمچھ ہے جو منہ کھولے ہوئے, اس مگرمچھ کے منہ میں ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جو منہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے دانتوں کو کرچ کرچ کر گوشت نکال نکال کے کھا رہی. توجہ. اور یہ زمانے سے یہ سلسلہ ہے. مگرمچھ باہر آتا ہے پانی سے, اپنے منہ کو کھولتا ہے, چڑیا آتی ہے اس کے دہن میں بیٹھتی ہے اور اس کے دانتوں کو صاف کرتی ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, مالک یہ کیا کارنامہ ہے, یہ کیسی مخلوق ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا اس چڑیا کے رزق کو خدا نے مگرمچھ کے دہن میں رکھا ہے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. اس چڑیا کے رزق کو مگرمچھ کے دہن میں رکھا ہے. میں نے کہا مالک اگر اس نے بھولے سے منہ بند کر لیا تو یہ رزق پراپت کرنے آئی تھی لقمہ بن جائے گی. کہا یہ منہ بند کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم نے چڑیا کے پیٹ کا رزق یہاں رکھا ہے, اس کے سکون کا رزق چڑیا کی چونچ میں رکھا. ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے. اسے رزق سکون ملتا ہے, اسے رزق حیات ملتا ہے. اتنا تو پتہ چل گیا کہ کبھی کبھی قدرت رزق کو خطروں کے علاقوں میں رکھ دیا کرتی ہے. لہذا خطروں کے علاقوں سے بھی رزق تمہیں پراپت کرنا ہے, رزق تمہیں حاصل کرنا ہے. لہذا رزق کی تگدوں میں لگنا چاہیے. کاہلوں کے یہاں دولت نہیں آتی, کاہلوں کے یہاں, یاد رکھیے گا, کاہلوں کو دولت نہیں ملتی, کام کرنا پڑتا. جناب مریم جن کا ذکر مجھے بھی کرنا ہے, ان کو خدا نے کہا کہ قرآن مجید درخت کے قریب جائیے, درخت کو ہلائیے, تازہ پھل نکلیں گے. پروردگار جب تازہ پھل ہی کھلانے تھے تو درخت کے پاس جا کے ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کھانا دینا چاہتا ہوں, کاہل نہیں بنانا چاہتا. اتنی محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی. لہذا میرے عزیزوں یہ رزق کی حقیقت ہے. اور اب یاد رکھیے گا, اس پروردگار نے تمہیں اس وقت بھی رزق دیا جب تم لذت رزق سے آشنا نہ تھے. حدیث قدسی سن لیجئے, میں اپنی اصل گفتگو پر آنا چاہتا ہوں. مشہور حدیث قدسی, یا ابن آدم جعلتک فی بطن امک, اے ابن آدم میں نے تجھے تیری ماں کے شکم مبارک میں رکھا. وغشیتک علی وجہک, اور بطن مادر میں رکھنے کے بعد میں نے تمہارے چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا. لکی لا تنفر من رائحۃ الطعام, تاکہ تم ماں کے پیٹ میں پہنچنے والی غذا کی بدبو سے محفوظ رہ جاؤ.
آپ غور کیجئے ذرا سا، کچھ باتیں توجہ کرنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں، غرور کو توڑنے کے لیے ان احادیث کو ذرا سا یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ کہاں رکھا پروردگار عالم نے، ایک جملہ اور سن لیجئے، کہاں رکھا پروردگار عالم نے؟ ماں پدر کے صلب سے نکال کر ماں کے رحم تک پہنچایا۔ پروردگار ماں کی پوری کائنات کے علاقے کو جہاں تو نے بشریت کو پروان چڑھایا، انسانیت کو نشو نما کے لیے چھوڑا، اس علاقے کا نام رحم کیوں رکھا؟ کہ تمہاری سرشت میں، تمہاری طبیعت میں، تمہاری فطرت میں اس علاقے کی، اس رحم کی کیفیت کو ودیت کرنا ہے کہ ہمارا کمال یہ ہے کہ تمہیں بھیجا ہے تو رحم کے علاقے میں بھیجا، تمہیں دنیا میں لائے تو مادر مہربان کی آغوش میں بھیجا، تمہارے قدم چلنے لگے تو باپ کا سایہ شفقت تم پہ رکھا، جب تم ہدایت کے لائق ہوئے تو رحمت للعالمین کو تمہارے لیے بھیجا، جب تم عمل سے فارغ ہو کر آؤ گے تو یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہو نا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بتایا الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، مطلب ہم دنیا میں رحمان ہیں، آخرت میں رحیم ہیں۔ جہاں لایا گیا وہ مقام رحم، جہاں پہنچایا گیا وہ آغوش مادر مہربان، جہاں تربیت کے اصول دیے گئے وہاں پدر مہربان، جہاں ہدایت دی گئی وہاں رسول جیسا مہربان۔ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے جب ہر جگہ ہم نے تمہیں رحم میں رکھا تو پھر تم بندگان خدا پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ پھر تمہیں ظلم کا ادھیکار کس نے دیا؟ پھر تمہیں ظلم کا ادھیکار جعلتک فی بطن امک، ہم نے تمہیں صلب پدر سے نکال کر رحم مادر میں تمہارے وجود کو رکھا۔ اب قسم خدا کی ناز برداریاں دیکھیں، خدا کی اپنے بندے کے لیے کتنی ناز برداریاں کرتا ہے خدا۔ قسم خدا کی اگر سوچنے بیٹھ جاؤ گے مصلے پہ روتے رہو گے، اشک آنکھوں سے رکیں گے نہیں کہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں بطن مادر میں پہنچایا تو تمہارے چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا۔ قرآن کہتا فیہ ظلمات ثلاث، ہم نے تمہیں بطن مادر میں 3 پردوں کی تاریکیوں میں رکھا، پھر باہر نکالا۔ ہمارا تو آغاز ہی 3 تاریکیوں کو چاک کرنے سے رہا، میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ پھر اجالوں میں تمہیں لایا گیا، اور جب تم اجالوں میں، توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں ہم نے تمہارے چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر حدیث قدسی کی لفظیں ہیں کہ ہم نے تمہارے چہرے کو، جب تم میں نمو پیدا ہوا بطن مادر میں، تو ہم نے تمہارے چہرے کو تمہاری ماں کی پشت کی جانب کر دیا۔ کیوں؟ کہ تاکہ تمہیں رحم کی بدبو پریشان نہ کرے، کھانے کی بدبو نہ پریشان کرے، چہرے پر ایک پردہ رکھا، رحم کی بدبو نہ پریشان کرے، اس لیے تمہارا چہرہ پیٹ کی جانب موڑنے کے بجائے پشت کی جانب موڑا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ پھر خدا کہتا ہے حدیث قدسی کی لفظیں، اور ہم نے اس جگہ تمہارے وجود کو دونوں طرف سے تکیوں کے سہاروں میں رکھا۔ ایک طرف ماں کی تلی کا سہارا دیا، ایک طرف ماں کے گردے کا سہارا دیا۔ تم ادھر بھی تکیے پہ تھے، ادھر بھی تکیے پہ تھے۔ معبود اس بندے کی اتنی ناز برداریاں کیوں؟ کہا جب یہ تخت حکومت پر بیٹھ کر دونوں طرف تکیے لگائے تو نہ خدا کو بھولے نہ بندگان خدا کو بھولے۔ سلامتی امام زمانہ بے آواز بلند
یہ باتیں بور تو نہیں کر رہی ہیں؟ ہاں اس طرح سے بھی سنا کیجئے، کبھی کبھی اس پیرائے میں بھی سنیے کہ ضمیر بیدار ہو، شعور بیدار ہو، شعور بیدار ہو، ضمیر بیدار ہو، ہم خدا کی طرف توجہ کریں، اس سے مانگنے لگ جائیں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ کہ سب سے مانگتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے۔ جس سے سب مانگتے ہیں ہم اس سے نہیں مانگتے، ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، وہی دعا کے لائق، وہی مدعا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا دونوں طرف سے۔ اب دیکھیے بندے کو کس طرح سے خدا نے رکھا، دونوں تکیوں ہم نے لگا کے تمہیں رکھا اور دھیرے دھیرے تمہیں پروان چڑھایا۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے تمہیں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے، پیر دیے، طاقت دیے اور تمہارا وجود پن پانے لگے۔ اب ایک دن آیا جب ہم نے فرشتہ رحمت کو حکم دیا، فرشتہ رحم کو حکم دیا کہ اب یہ بندہ تیار ہو گیا ہے، اسے اپنے پروں پہ بٹھا کے باہر لے کر آ۔ یعنی جب فرشتہ رحمت نے تمہیں پروں پہ بٹھایا تو اچھا ہوا دانت نہیں تھے کہ کاٹ لیتے، ہاتھ نہیں تھے کہ پر توڑ دیتے، پیر نہیں تھے کہ پروں کو کچل دیتے، پیر تھے مگر حرکت نہ تھی، ہاتھ تھے مگر وہ تحرک نہ تھا، منہ تو تھا پر کاٹنے کے لیے دانت نہیں تھے۔ اور جب تم، میں نے مختصر کیا، اور جب تم اس دنیا میں آ گئے، ویلکم ٹو ورلڈ تمہیں کہہ دیا نا، جب تم دنیا میں آ گئے تو اب ہم نے تمہاری تربیت کا آغاز کیا۔ تمہاری ماں کے سینے میں 2 نسیں جاری کی، 2 نہریں جاری کی، لبنن خالصاً، جہاں سے ہم نے تمہیں تازہ دودھ عطا کیا۔ اب یاد رکھیے گا پوری دنیا کی حکومتوں کا طریقہ کچھ اور ہے، خالق کی حکومت کا طریقہ کچھ اور ہے۔ پوری دنیا میں پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے، بعد میں سپلائی ہوتی ہے، پہلے طلب ہوتی ہے، بعد میں اس طلب پر ایکشن لے کر اس طلب کو عرض کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے مانگنا پڑتا ہے پھر تمہیں عطا ہوتا ہے، یہ کریم کا قانون ہے۔ پہلے طلب نہیں ہے، تمہارے آنے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ اتار کے بتایا طلب بعد میں ہے، سپلائی پہلے ہو چکی ہے، ڈیمانڈ بعد میں ہے، سپلائی پہلے ہو چکی ہے۔ تم طلب بعد میں کرو گے، ہم تمہیں پہلے سے۔ اور جس فقرے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، ناز برداری، قسم خدا کی غور کیجئے گا، خدا نے ہر بندے کی، اب یہ جملہ سن لیجئے، ہر بندے کی ناز برداری رحم مادر سے لے کر اس علاقے تک جب وہ انسان دنیا میں آ گیا اور آنے کے بعد جب شیر خورانی کی مدت ہے، اب اس کی ناز برداری کی یہ انتہا ہے۔ قسم خدا کی، خدا کہتا ہے کہ جب تم باہر آ گئے، تم میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، تو ہم نے تمہاری غذا کا انتظام کیا۔ اب توجہ سے سنیے گا، اس جملے پر بہت زیادہ غور کیجیے گا کہ اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے جو دودھ تمہیں پلایا، باردن فی الصیف وحارن فی الشتاء، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے اس دودھ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا رکھا ہے، سردیوں میں گرم رکھا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کون ہے جو موسموں کے لحاظ سے تمہاری ناز برداری کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو غور کیجئے، بس یہ بندگی کی حدیں تھی کہ جب تک تم دنیا میں آئے تو ہم نے تمہیں اس طرح سے رزق دے دیا ہے، مگر پھر خدا کہتا ہے مگر جب دھیرے دھیرے تجھ میں طاقت آ گئی، بارستنی بالمعاصی، تو گناہوں کے ذریعے سے ہم سے لڑنے لگا، ہم سے جھگڑنے لگا، ہماری برائیاں کرنے لگا، ہمارے مقابل خدا بنانے لگا، ہماری توہین کرنے لگا۔ ہاں غور کیجئے گا، ہمارے مقابلے میں آ گیا، بارستنی، تو جھگڑا کرنے لگا، بالمعاصی، معصیت کے ذریعے سے، مگر پھر جب تو نے مصلی عبادت پر ہاتھوں کو بلند کیا، جو طلب کیا ہم نے دیا، جو مانگا ہم نے دیا، جو کچھ تو مانگتا رہا ہم دیتے رہے۔ تو بندہ ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، ہم خدا ہیں، تیری ناز برداریاں کرتے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر، ذرا محسوس کیجئے میرے عزیز، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں صبح و مساء کس طرح سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حیات کے زیور سے مالا مال کیا، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک باپ ایک ماں جتنا بیٹے سے پیار کرتی ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت کا عالم کیا ہے، مگر پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہارا خدا ہے۔ عشق الہی کو سمجھو، اپنے رب کی عظمت کو سمجھو، اس کی محبت کو سمجھو۔ کہتے ہیں جناب نوح نے یا جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ جاؤ ایک مٹی نکالو، مٹی کے کچھ برتن بناؤ، برتن بنا کے تمازت آفتاب میں رکھو، انہیں سکھاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دریائے نیل کے قریب گئے، مٹی نکالی، اسے گوندا، گوند کے برتن بنائے، برتن بنا کے تمازت آفتاب میں رکھا، سکھائے۔ جب سوکھ کے کھنکھنا کے تیار ہو گئے، حکم رب ہوا موسیٰ ان کو توڑ دو۔ کلیم خدا تھے، نبی خدا تھے، حکم ربانی کے تابع تھے، فوراً جیسے ہی سنا اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ کہا موسیٰ ان برتنوں کو جو بنائے تھے توڑ دیا ہے نا، اس مٹی کو واپس پانی سے گوندو۔ واپس پانی سے گوندا، کہا پھر برتن بناؤ، پھر برتن بنایا۔ پھر جب برتن بنا چکے تو کہا پھر انہیں آفتاب کے نیچے رکھو، تمازت آفتاب میں رکھو، انہیں سکھاؤ۔ پھر سکھا دیا۔ کئی بار جناب موسیٰ سے حکم رب ہوا توڑ دو، پھر بناؤ، توڑ دو۔ ایک مرتبہ جب بہت دن تک بناتے رہے، کئی مہینے تک یہ کام کرتے رہے، ایک دن بارگاہ خداوندی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مالک جب توڑوانا ہی ہے تو بنواتا کیوں ہے؟ مالک جب توڑوانا ہی ہے تو بنواتا کیوں ہے؟ جملہ سنیے گا، محبت الہی، عشق الہی دل میں پیدا کیجئے۔ وہ کہتے ہیں مولا پروردگار کریم مالک جب تجھے بنوانا ہی تھا تو توڑواتا کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ ہم نے حکم دیا تم نے بنایا، ہم نے حکم دیا تو نے توڑ دیا۔ تو اوبے ٹو آرڈر والا ہے، جو حکم دیا جائے اسے پورا کرنا ہے۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مٹی کے گھروندے ہیں، تو نے بنائے، بنا دیے، ہم نے کہا توڑ دے، تو نے توڑ دیے۔ ہماری خوشنودی کے لیے بنائے، ہماری خوشنودی کے لیے توڑ دیا۔ سوال کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آواز دیتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں پروردگار جب میں ان برتنوں کو بناتا ہوں مجھے ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب تو توڑنے کو کہتا ہے مجھے میری محبت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ مٹی کے گھروندوں سے اتنی محبت، بندگان خدا پر عذاب کی تمنا، کبھی سوچا ہے ان بندگان خدا پر جب میں عذاب نازل کرتا ہوں تو میری محبت کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ مجھ خدا پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ غور کیجئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بندگان خدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے ساتھ جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نرسنہار کیا جا رہا ہے، نسلوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، پوری ارض فلسطین کو خون آلود کر دی گئی ہے، لاشوں کا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ 40 سے 50 کلومیٹر کے علاقے میں نہ جانے کتنے ٹن بارود گرا دیا گیا ہے۔ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کس طرح سے بربادی ہو رہی ہے، مگر پوری دنیا میں مجرمانہ خاموشی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چند اللہ والوں کے سوا کوئی مظلوموں کا حامی نہیں دکھ رہا ہے، چند بہادروں شجاعوں کے سوا کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ منافق بھی پہچانے جا رہے ہیں، مومن بھی دیکھے جا رہے ہیں، بندگان خدا پہ ظلم کرنے والے بھی دیکھے جا رہے ہیں، ظلم سے بچانے والے بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک نوجوان نے عرب کے حکمرانوں کو ایک میسج کنوے کیا، اے عرب کے حکمرانوں، اگر ہماری موت کی خبر سننا تو ہماری نماز جنازہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ ہم شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور اگر موقع ملے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نماز جنازہ پڑھ لینا، اس لیے کہ بزدل قومیں زندہ بھی رہ جائیں تو مردہ ہوتی ہے۔
بزدل قومیں زندہ بھی رہ جائیں تو مجھ مردہ ہوتی. بزدل قومیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہاسپٹل پہ حملے، مسجدوں پہ حملے، کنیسہ پہ حملے، گرجا گھروں پہ حملے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. نہ مذہب کی پاسداری ہے، نہ کسی ریلیجن کا خیال ہے، بس ظلم ہے جو ہو رہا ہے. غور کیجئے گا، ایک ڈاکٹر نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا، اسے سنیے گا بہت توجہ سے. سیاسی مجلس نہیں پڑھنا چاہتا مگر عالمی سیاست کا پس منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سیاست دین سے جدا نہیں ہے. یہ تو بعض احمقوں کی حماقت کا نتیجہ ہے کہ وہ دین کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں. سیاست دین کا جزو لا ينفک ہے، یعنی ایسا جز ہے جو سیاست ایسا جز ہے جو جدا نہیں ہوتا. اگر حکومت کرنا غلط ہوتا تو پیغمبر اسلام حکومت نہ کرتے، مولائے متقیان 4 سال حکومت نہ کرتے. اور حکومت کا جو معیار علی نے بنایا ہے، قسم خدا کی پوری دنیا وہ معیار نہیں پیش کر سکتی. جو آج مالک اشتر کے نام مولا نے خط لکھا تھا اس زمانے میں، آج بھی UN میں اس خط کو رکھا گیا انگلش ٹرانسلیشن کر کے، اور پوری دنیا آج اسی نظریات پہ چل رہی ہے. جتنے بھی ممالک ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. میں ان طرف جانا نہیں چاہتا. ایک ڈاکٹر کا تجزیہ سن لیجئے فلسطین کے حوالے سے. اس نے کہا کہ اے عرب کے حکمرانوں، اے عرب کے حکمرانوں، ابھی بھی وقت ہے فلسطین کا ساتھ دے دو. اگر فلسطین ایران کی مدد سے جیت گیا تو آنے والے زمانے میں فلسطین میں 80% لوگ شیعہ ہو جائیں گے. میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ ایک ڈاکٹر کا تجزیہ ہے، 80% لوگ شیعہ ہو جائے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، اب دیکھیے تجزیہ بہت اچھا ہے. جو لوگ سیاسی تجزیہ سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے، روش کمار سے لے کے اور بے ڈھنگے لوگوں تک، بے بہرا لوگوں تک، جھوٹ پروسنے والوں تک، سچ کی گلیوں سے نکلتے ہوئے جھوٹ کے بازاروں تک، جتنا صحافت کا بازار گرم ہے آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے کل ایک پیمانہ آپ کو بتایا تھا، کسی بھی اینکر کو سنتے وقت دیکھیے گا کہ لڑکھڑا تو نہیں رہا ہے. جب زبان ضمیر کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو بیان میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے چینلوں کے بڑے بڑے اینکر ہیں وہ اٹکتے کیوں ہیں؟ وہ اٹکتے نہیں ہیں، ضمیر ساتھ چھوڑتا ہے، مگر زبان کی چاٹ نے تلووں کو چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے. اس لیے کیا کریں، ضمیر کی مخالفت کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اب ڈاکٹر کا تجزیہ سن لیجئے، بہت قریب سے آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ. آپ بیٹھ جائیے تاکہ میں ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آپ توجہ فرمائیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو فلسطین کے 80% لوگ شیعہ ہو جائیں گے. تجزیہ، اب اس نے سیاسی تجزیہ اپنا بتایا. کہا اے عرب کے حکمرانوں سنو، جب 2006 میں سعد حریری کا قتل ہوا لبنان میں، پورا یورپ لبنان کے پر ظلم کرنے کو تیار تھا. حزب اللہ نے وہاں مقابلہ کیا، اسرائیل کو شکست دی. ایران نے حزب اللہ کو تقویت دی. نتیجے میں اس وقت لبنان میں تشیع قائم ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ لوگ شیعت کی طرف مائل ہو گئے. تم نے سیریا میں پوری دنیا کے دہشت گردوں کو لا کے جمع کر دیا.
ایک حیدر کی نسل کا بیٹا قاسم سلیمانی گیا، خیبر والوں کے چھکے چھڑا کے آ گیا۔ اور یہی سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا۔ سید حسن نصر اللہ کے بیان میں یہ تھا کہ یورپ اور آل سعود، یورپ پوری دنیا سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ پوری دنیا کے دہشت گردوں سے میرا چیلنج ہے کہ وہ سب جا کے سوریہ میں جمع ہو جائیں، جیسے سارے دہشت گرد رسول کے زمانے میں خیبر میں جمع ہوئے تھے ویسے سوریہ میں جمع ہو جائیں، جیسے کل خیبر میں علی نے شکست دی تھی ویسے سوریہ میں میثم کے غلام شکست دیتے ہوئے نظر آئے، علی کے غلام شکست دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بس بیٹا مجھے پڑھنے دو، میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو مکمل کر دوں، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے تم نے لبنان میں ظالموں کا ساتھ دیا، ایران نے عوام کا ساتھ دیا، نصر اللہ کا ساتھ دیا، حزب اللہ کو تقویت دی، وہاں شیعت پھیل گئی۔ سوریہ میں تم نے داعش کے دہشت گردوں کو امریکہ سے، اسرائیل سے، افغانستان سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لا کر، حتیٰ کہ پاکستان کے دہشت گرد بھی وہاں آ کے جمع ہو گئے، اور انہوں نے جمع ہونے کے بعد کیا کیا؟ سوریہ میں ظلم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عرب نے ظالموں کا ساتھ دیا، ایران نے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس سوریہ میں سعودیہ کے چاند سے عید ہوتی تھی وہ چاند دھندلا ہو گیا، شیعت کا سورج طلوع ہو گیا، شیعت وہاں پھیلنے لگ گئی۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عراق میں بھی تم نے یہی کیا، پورے ظالموں نے مل کے صدام کا ساتھ دیا اور ایران نے وہاں کی عوام کا ساتھ دیا۔ تم نے ظالموں کا ساتھ دیا، ایران نے مظلوم کا ساتھ دیا۔ مظلوم کے ساتھ دینے کے نتیجے میں مظلومیت جیت گئی، ظالم ہار گیا، نتیجے میں وہاں بھی شیعت پھیل گئی۔ جہاں صدام کے زمانے میں 10-20 لوگ مشی چھپ کے کرتے تھے، وہاں صدام کے نیلام ہونے کے بعد کروڑوں کی تعداد میں مشی ہو رہی ہے، تو شیعت پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ شیعت پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ شیعت گا۔ لبنان میں تم نے ظالموں کا ساتھ دیا، ایران نے مظلوموں کا ساتھ دیا، وہاں شیعت پھیل گئی۔ سوریہ میں تم نے ظالموں کا ساتھ دیا اور وہاں مظلوموں کا ساتھ ایران نے دیا، وہاں پھیل گئی۔ اب وہ کہتا ہے یمن میں آل سعود نے حوثیوں پر حملہ کیا، وہاں بھی پورے عرب کے ظالم حکمرانوں نے آل سعود کا ساتھ دیا، مگر ایران نے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ انصار اللہ وجود میں آ گئی، اور آج کل انصار اللہ کے تیور تو ویسے بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ فرمائیے، آج کل تو انصار اللہ کے تیور ویسے بھی دیکھنے کے لائق ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حملے کیے اور کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کا اس وقت جینا حرام کر رکھا ہے بحر احمر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یمن میں بھی جب ایران نے قدم رکھا، انصار اللہ کو تقویت دی، تو انہوں نے بھی بھاگنے والوں کو چھوڑ کر ٹھہرنے والوں کو ماننا شروع کر دیا۔ ہاں میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ ٹھہرنے والوں کو، میدان میں رکنے والوں کو ماننا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یمن بھی شیعت کا دھیرے دھیرے مرکز بن رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے 4 جگہیں آپ کو بتا دی نا، غور کیجئے گا میرے جملے پر، میں سمیٹ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے لبنان میں شیعت پھیلی، ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہم نے، مظلوم کا ساتھ دیا۔
ایران میں، عراق میں شیعت پھیلی، سوریہ میں شیعت پھیلی، لبنان میں شیعت پھیلی، لبنان میں شیعت پھیلی، یمن میں شیعت پھیلی۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر اسی طرح تم نے فلسطین کو چھوڑ دیا، اور حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ فلسطین والوں گھبرانا نہیں، عنقریب ہم مل کے جشن منائیں گے، تمہاری جیت کا جشن ہم عنقریب منائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، میں ایران کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایران کا قصیدہ وہ پڑھتے ہیں جو موٹی موٹی رقمیں لیتے ہیں۔ اس بھرے مجمع کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایران کا وظیفہ خور نہیں ہوں، مگر حقیقت سے چشم پوشی کرنا میری عادت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایران کی اس لیے تعریف نہیں ہو رہی ہے کہ وہ وظیفہ دے رہا ہے، ایران کی اس لیے تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت استقامت کی منزل میں ہے، شجاعت کی منزل میں ہے، شیعت کی آبرو بن کے ابھرا ہوا ہے۔ اس لیے دشمن طاقتیں ایران کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، آپ کو حقیقتوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ چاروں طرف شیعت پھیل نہیں رہی ہے، زمین ظہور حضرت حجت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ ظہور کی گویا تیاریاں ہو رہی ہیں، جیسے جیسے شیعت پھیل رہی ہے۔ لہذا زمین ظہور حضرت حجت فراہم کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے شیعت کا بول بالا نہیں ہو رہا ہے، شعور انسانی بیدار ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ سوچ رہے ہیں ایران اتنا ساتھ دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ مسجد اقصیٰ کا پیش نماز اپنی برائیوں سے توبہ کر کے شیعت کی منزل میں قدم رکھ رہا ہے۔ بس اب انتظار کیجئے، امام تو آ گیا ہے، جماعت بھی آ جائے گی۔ ابھی انتظار کیجئے، امام تو آیا ہے، جماعت آئیں گے۔ یہ غلط فہمی نہ پھیلائیے کہ یہ لوگ کبھی ہمارے نہیں ہوئے ہیں، کبھی ہمارے نہیں ہوئے ہیں، نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، ایسا نہ سوچیے کہ کبھی نہ آئیں گے۔ آپ وظیفے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا اپنا کام ہے، وہ کرتے رہیے، وہ خدا ہے جو اپنا کام کرے گا اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کیسے بڑے بڑے پرانے لوگ، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی ہوئے لوگ ساری دکانوں کو بند کر کے علی کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے نجات کا راستہ کون سا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا، لہذا دھیرے دھیرے بیداری آ رہی ہے۔ شاید اسی لیے جوش نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری کا چراغ حضرات کو سلامت رکھے۔ لہذا دھیرے دھیرے یہ جو کام ہو رہے ہیں، آپ امید پر قائم رہیے۔ الیس الصبح بقریب، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ صبح ظہور قریب ترین راہوں سے نظر آ رہا ہے، قریب نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا کے حالات بن رہے ہیں، جس طرح سے دنیا کا سیاسی نظام بن رہا ہے، جیسے ظالم پسپا ہوتا جا رہا ہے، مظلوم کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے مایوسی قرآن میں کفر سے تعبیر کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں، آپ نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آپ کو تیار رہنا ہے۔ آپ نے حکومت تک پہنچنے کے لیے 25 سال انتظار کیا ہے۔
آج میرا جملہ واضح ہو جائے، 25 سال کے بعد ہی صحیح حکومت روتی پیٹتی علی کے دروازے پر آئی، یا علی اب تو غیروں سے سنبھالی نہیں جاتی، آپ کے چرنوں میں آ گئی ہوں، اب تو آپ ہی آشیرواد دے دیجئے۔ اور ہوا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے حق حقدار تک پہنچتا ہے، چاہے دیر سے پہنچے یا سویر سے پہنچے۔ لہذا میرے عزیز، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے۔ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اسے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ضمیر کی عدالت میں ہمیشہ تمہیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، کم سے کم ضمیر کی عدالت میں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے۔ اگر ملک عزیز کے سیاسی حالات آپ کو ریلیاں نکالنے کی اجازت نہ دیں تو آپ کو دعاؤں سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو مسلح عبادت پہ کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو اپنے بیان سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ بیان کی آزادی کا حق ہی تو اس ملک عزیز کی ترجمانی کا حق ہے۔ یہی تو ترہ امتیاز ہے کہ آپ اپنے بیان میں آزاد ہیں، آپ بیان دے سکتے ہیں، مگر اس حد تک کہ آپ کے بیان سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے، فلسطین کی لڑائی نہیں ہے، اس لڑائی سے ہمیں کربلا بھی سمجھ آ جانا چاہیے، اس جنگ سے ہمیں کربلا سمجھنا چاہیے۔ غور کیجئے گا میرے جملے پر، آج امت یہ پوچھ رہی ہے کہ ایک فلسطین ہے، مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا ایران ہے جو ساتھ دے رہا ہے، لبنان ہے جو ساتھ دے رہا ہے، انصار اللہ ہے جو ساتھ دے رہے ہیں۔ قبلہ آ جائے اوپر تشریف لائیے آپ۔ مولانا محمد صاحب کو 2 قیادتیں حاصل ہیں، یہ ہمارے بھوتپورو بھی امام ہیں اور یہ حاضر میں یہاں بھی امام ہیں، اس لیے بہرحال ایک بہترین خطیب اور عالم ہیں، ان کا حق ہے۔ علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ایک فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے 57 ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، یہ 2-4 کے علاوہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب امام حسین نکلے تھے یزید کے خلاف تو صحابی زادے کہاں تھے؟ ازواج کی محبت میں چلنے والے کہاں تھے؟ یاران رسول کہاں تھے؟ غاران رسول کہاں تھے؟ اصحاب نہیں تھے تو تابعین کہاں تھے؟ تبع تابعین کہاں تھے؟ صحابی کہاں تھے؟ وہ سب کے سب کیا کر رہے تھے؟ کیوں تنہا حسین یزید سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ کیوں تنہا حسین جا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کل، آپ کو یاد ہوگا، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، حق کی لڑائی میں جو کل خاموش تھے وہ آج خاموش ہیں، جو کل لڑ رہے تھے وہ آج لڑ رہے ہیں، جو مجرمانہ خاموشی کل تھی وہ آج بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ان بے غیرتوں نے حسین کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ منظر نہ دکھائی دیتے، اور ان بے غیرتوں نے فلسطین کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ غیرتدار نسلیں کل بھی بیدار تھی، آج بھی بیدار ہیں، اور بے غیرت نسلیں کل بھی خاموش تھی، آج بھی خاموش ہیں۔ یاد رکھیے گا، ظلم کا ساتھ دینا کمال نہیں ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا، مظلوم کے مددگار بن کر رہنا۔ یاد رکھنا، ظلم کبھی جیتتا نہیں، مظلوم کبھی ہارتا نہیں۔ ظلم کو کبھی جیت نہیں ہوتی، مظلوم کو کبھی شکست نہیں ہوتی، مگر مجرمانہ خاموشیاں یہ بتا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس سلسلے میں منافقوں کی ٹولیاں بھی سامنے آئی ہیں، جو زبان سے بیان کچھ دے رہے ہیں، اندر اندر تیل سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ منافق ہی تو ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو پیٹھ میں چھرا گھوپے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے بیان میں اور جس کے عمل میں تضاد نظر آئے۔ آپ نے دیکھ لیا نا،
آپ سوچ رہے ہیں یہ منافق کیسے ہو گئے؟ میں آپ کو بتاؤں منافق کیسے ہو گئے۔ جب وادی عقبہ میں رسول کی سواری کو بتکایا گیا اور چہرے چھپا کے جانے والوں کو اللہ نے بجلی سے پہچانوا دیا تو حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے، حذیفہ میرا نام تو نہیں بتایا، رسول نے میرا نام تو نہیں لیا، آپ کو نام یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، اس وقت اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کی نسلیں اپنے باپ دادا کا پتہ بتا رہی ہیں، اپنے اجداد کی سیرت بتا رہی ہیں۔ یہ پرانے پاپی ہیں، قسم خدا کی پرانے پاپی۔ انہوں نے کل رسول اللہ کے ساتھ منافقت کی تھی، آج نصر اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے دین کی لڑائی میں منافقت کی تھی، آج اقصی کی سرزمین کی لڑائی میں بھی یہ منافقت کر رہے ہیں۔ نفاق نفاق ہے میرے عزیزوں، مگر جو مجاہدین اسلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، انہیں نہ آپ ناصبی کہہ سکتے ہیں نہ انہیں آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت، مسجد اقصی جو مسلمانوں کا بیت القبلہ اول ہے اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے، توجہ سے جملہ سن لیجئے، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں نے اپنی عزت کا بھی خیال نہ رکھا، فوراً اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے کربلا پہچانیے، جب دولت کی خوشبو کسی کے مشام میں پہنچی تب وہ ساتھ ہو گیا، جبکہ اسرائیل کی پینی بھی ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ توجہ سے سنیے گا، دولت کی خوشبو آئی تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب سوچو جب کربلا میں پوری رے کی حکومت مل رہی تھی تو وہ کہاں کھڑا ہوگا بھائی؟ لیکن یاد رکھنا، نہ اسے رے کی حکومت کے گندم کا چھلکا ملا، نہ انہیں اسرائیل کی پینی کا ٹکڑا ملے گا۔ اور دلیل ہے میرے پاس، یہ روایت کے فقرے ہیں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، بس میں سمیٹ دوں اپنی بات کو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پسر سعد نے، ابن زیاد نے کوفے میں پسر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جو بھی کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کرے گا اس کی طرف سے یزید نے انعام رکھا ہے۔ کہا کیا انعام رکھا ہے؟ کہا رے کی حکومت کا بینامہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو تیار ہو جائے قتل کے لیے اسے یہ رے کی حکومت کا بینامہ اور کاغذات دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے کام کر کے آؤ۔ مولانا نجیب الحسن زیدی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ابن زیاد نے پسر سعد کو وہ نامہ، وہ بینامہ دیا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ منافق کو منافق پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ دیکھیں میں امین خطیب ہوں، دوستوں کے جملے بھی نام سے پڑھ دیتا ہوں، اس پہ تو آپ کو داد اگر جملہ اچھا نہیں تھا تو امانت داری پہ داد دے دیا کرو، لوگ تو چرا چرا کے پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پھر کہتے ہیں مولانا ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ کہتے ہیں لوگ کہ آپ 1.5 گھنٹہ پڑھ کر آئیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کس کس نے پڑھا ہے۔ آپ کا وقت بھی تو جوڑا کیجئے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ پسر سعد نے سے کہا، ابن زیاد نے، بس میں ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی گفتگو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے تو جا، یہ کام کر کے آ۔ روایت کے فقرے تاریخ میں یہ درج ہیں کہ پسر سعد کربلا آیا، جیسے ہی پسر سعد کربلا پہنچا امام نے قاصد بھیجا کہ پسر سعد کو بلا کے لاؤ۔ ادھر ابن زیاد نے پسر سعد کو ایک خط دیا تھا کہ حسین کو میرا سلام کہنا اور یہ خط ان تک پہنچا دینا۔ آپ کو کچھ دنوں پہلے یاد ہوگا کہ امریکہ نے چائنا کے
کسی وزیر کو ایک خط دیا تھا کہ رہبر معظم تک پہنچا دینا، اور تصویر آئی تھی کہ اس نے خط کہاں رکھ رکھا تھا. یاد آیا آپ کو؟ نہیں، تصویریں تو یاد رہنی چاہیے نا. یاد آیا تھا آپ کو. اس پس منظر میں جملہ سن لیجیے، تاریخ کا جملہ اور پھر ادھر کا جملہ، دونوں کے جملے کو میں ملاؤں گا. پیسر سعد آیا اور آنے کے بعد امام سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے درمیان وہ کہنے لگا کہ ابن زیاد کہا کہ اپنے پاس رکھ لے، حسین اسے لائق جواب بھی نہیں سمجھتا. میرا جملہ واضح ہو جائے. اب سمجھ میں آیا حسینی مقصد کی ترجمانی کرنے والے کبھی بھی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے. کل جیسے حسین نے اس دور کی سب سے بڑی طاقت ابن زیاد کے کلام کو رد کر دیا تھا اور اس لائق نہ سمجھا تھا، حسین کی نقش کف پا کو اپنی آنکھوں میں لگا کر سرمائے معرفت سے اپنے علم کے اجالے پھیلانے والا سپریمو لیڈر بھی اس خاک قدم سے اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ وہی جواب دیتا ہے جو آقا نے دیا تھا کہ ہم امریکہ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دے سکیں. یہ جرأت پیدا ہونا چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کچھ بات کہہ سکو. غور کیجئے گا، ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی ابن زیاد کو اپنے پاس پایا، بلایا، اور ابن زیاد جب امام کے پاس آیا، امام نے کہا سن ابن زیاد، بہت توجہ سے آپ بھی سنیے گا یہ کام، چونکہ یہ بیان امام کا صرف گفتگو ابن زیاد اور امام کے درمیان میں نہیں، یہ کربلا کی گفتگو ہے اور کربلا کو قیامت تک جانا ہے، لہذا ہر لفظ کو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے. ابن زیاد بظاہر کسی آدمی کا نام نہیں ہے، ابن زیاد ایک فکر بھی ہو سکتی ہے، مطلب خالی آدمی کا نام نہیں ہو سکتا، ابن زیاد ایک فکر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ فکر کہیں بھی کسی بھی وقت پنپ سکتی ہے. اس لیے اس فکر سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے. ابن زیاد کو بلا کے پیسر سعد کو بلا کے امام نے کہا کہ پیسر سعد، تو کربلا میں ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم تیرے سامنے دو آپشن گویا رکھتے ہیں، دو خیار تیرے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جا، یہاں سے چھوڑ کے، اب دیکھیے قسم خدا کی، کریم حسین کا کرم دیکھیے، کہا تو یہاں سے چھوڑ کر چلا جا اس لیے کہ تیرا باپ ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص، تیرا باپ ابی وقاص رسول کا صحابی تھا. حسین نہیں چاہتا کہ نواز رسول کے قتل کے دامن پر صحابیت کے لہو کے دھبے بھی آ جائیں، اس کے ہاتھوں کے نشان بھی آ جائیں. میں صحابیت کو بچانا چاہتا ہوں، لہذا یا تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جا، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میرے پاس آ جا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیا کہا؟ تو میرے پاس آ جا، میرے ساتھ شہید ہو جا، صحابی کا بیٹا ہے، میں تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. پیسر سعد نے دونوں آپشن سننے کے بعد ایک جملہ کہا سوچ کر بتاؤں گا. آپ کی ہر دل عزیز ذاکر مولانا وسیع حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ کار خیر میں یہ جواب دے کہ سوچ کے بتاؤں گا، تو پھر شیطان اسے کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا. لہذا کار خیر میں سوچ کے بتاؤں گا نہیں، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں. بہت توجہ سے جملہ سنیے، میری مجلس کا نچوڑ ہے، اور اگر آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچ جائے تو آج کی مجلس کی محنت میری سوارت ہو گئی. ابن پیسر سعد نے کہا سوچ کر بتاؤں گا. جب یہ جانے لگا، پلٹا ہے نا، اب دیکھیے قسم خدا کی، یہ وہ جملہ تھا کہ اس کے شعور پر ایک آخری ہتھوڑا تھا. اگر اس جملے کو یہ محسوس کر لیتا تو پلٹ آتا، مگر جب دولت کا نشہ سر چڑھ کے بول جائے تو عصمت کا لب و لہجہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے جیسے ہی وہ پلٹا، امام نے کہا اے پیسر سعد، تجھے رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. اب بھی یہ احمق نہیں سمجھا کہ جو میرے اور ابن زیاد کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس سے حسین کیسے واقف ہو گئے. نہیں سمجھا نا، اور فوراً پلٹ کے چلا گیا. اب یہ جو جملہ ہے
پسر سعد کا، یہ آپ محسوس کیجئے، جس کو میں سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنانا کافی نہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ ہاں، ہماری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو مردوں کو بھی خالی سناتے نہیں، انہیں بھی سمجھاتے ہیں۔ زندہ قوم کو سمجھائے بغیر کیسے جانے دیں گے؟ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، اسمع کے ساتھ افہام بھی۔ کسی نے پسر سعد سے پوچھا، پسر سعد، امام نے تجھے بلایا تھا، خیریت کیا بات ہوئی، کیا معاملہ چل رہا تھا؟ کہنے لگا کہ مجھے بلایا تھا اور یہ آپشن رکھے کہ میری طرف آ جائے، یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے، اور میری طرف آ جا، میں تجھے جنت دوں گا۔ تو اور پھر کہنے لگا کہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا۔ کہا پسر صاحب تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو کہا کہ تو نے سوچا کیا؟ یہ جواب، سوچا کیا ہے؟ اس نے کہا سوچنا کیا ہے، جنت ادھار ہے، پتہ نہیں کب ملے گی، اور رے کی حکومت نقد ہے، سامنے کھڑی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پسر سعد کا جواب ہے؟ یہ ہر اس دولت پرست کا جواب ہے جو اپنے دولت سے غریبوں کا حق نہیں نکالتا۔ یہ ہر اس بگڑے ہوئے آدمی کا جواب ہے جس کو جنت ادھار دکھ رہی ہے اور دنیا کی حرام دولت اسے نقد نظر آ رہی ہے۔ یہ ہر اس آدمی کا جواب ہے جو آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، جو آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ ہر اس آدمی کا جواب ہے جو حرام دولت کو یہاں عزیز سمجھنے لگتا ہے اور حرام کی دولت پر اترانے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دولت صرف حلال کی ہو تو تمہارے لیے جنت کا پیمانہ ہے، پروانہ ہے، دولت حرام کی ہو تو جہنم کا دروازہ ہے۔ لہذا خیال رکھنا، حرام دولت کے اکٹھا کرنے سے پسر سعد یوں ہی نہیں بنتا، حرام دولت کھا کے جو بنتا ہے یا ابن زیاد بنتا ہے یا پسر سعد بنتا ہے۔ سماج میں دیکھنا ہو تو حرکتوں سے پہچانیے، عادتیں نسلوں کا پتہ بتائیں گی۔ اور کیا ہم نے، اس نے کہا سوچنا کیا ہے، جنت ادھار ہے، یہ کون کون سوچ رہا ہے؟ جب کہ یہ خمس نکالیے، کہا مولانا چھوڑیے، نماز پڑھ لیجئے، ارے چھوڑیے، ہم نے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جنت ملے گی، ارے جنت ابھی بہت دور ہے۔ یہ جو جنت بہت دور ہے، یہ جواب پسر سعد کا ہے، جنت ابھی دور ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ جواب جب اس نے دیا، اب تاریخ کے جملے سن لیجئے، میں نے سمیٹ دی گفتگو کو۔ روایت کہتی ہے کہ فرزند رسول ابن پسر سعد سے ملنے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچے، اصحاب کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور طویل خطبہ ہے، بہت سی باتیں ہیں، میں ان تمام باتوں میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک بات میرے موضوع سے متصل ہو گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے امام نے سارے صحابیوں کو بلایا، بلا کے کہا میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، جسے جانا ہو یہاں سے چلا جائے۔ حسین ابن علی نے چراغ گل کیے، کہا جو جانا چاہے چلا جائے، اگر تم مال غنیمت کے لیے آئے ہو تو کربلا میں مال غنیمت نہیں ملے گا، اگر مجاہد بن کے جیت کا ظاہری صحرا سجانا چاہتے ہو تو جیت کے ظاہری جیت کے کوئی آثار نہیں ہے، اگر تم سوچ رہے ہو کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے گی تو جنت میں تمہیں پہلے ہی دے دیتا ہوں، جنت کا پروانہ لو، میرے اصحاب میں سے، میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لو اور لے کے چلے جاؤ۔ اگر مال غنیمت چاہیے تو ملنا نہیں ہے، اگر جیت کا صحرا چاہیے تو بننا نہیں ہے، اگر میری جان بچانے آئے ہو تو وہ بھی بچنے والی نہیں ہے، اگر تمہیں شہادت ہی کی طلب ہے تو رکو، ورنہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ نہ کسی کو جانا تھا، نہ کوئی گیا، کا فرزند رسول، نہ ہم مال غنیمت کے لیے آئے ہیں، نہ جنت کی لالچ کے لیے آئے ہیں، نہ ہم مال غنیمت کے لیے آئے ہیں، نہ جیت کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کی جان بچانے آئے ہیں۔ اگر آپ کی جان نہیں بھی بچے گی تو پھر ہم آپ کی جان سے پہلے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ جب اصحاب نے اس امتحان وفا کو مکمل کر لیا، توجہ، جب اصحاب نے اس امتحان وفا کو مکمل کر لیا تو پھر وفا کا پیغمبر باہر آیا، اپنے اصحاب کو ساتھ لیا۔
لیا، شب کی تاریکی ہے، خیمے کے باہر صحابی ہیں، روایت کہتی ہے فرزند رسول نے ایک مرتبہ حجاب ہے آسمانی کو ہٹایا، جنت کے دروازے کھلے، آپ نے متوجہ کیا حبیب یہ جنت میں تیرا مقام ہے، زہرقین یہ جنت میں تیرا مقام، مسلم بن اوسجا یہ جنت میں تیرا مقام، اصحابیوں کو صحابیوں کو جنت کا مقام دکھانے لگے، چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، رہبر شعور کو مہمیز کیا، آقا کی خاک قدم اٹھا کے آنکھوں میں لگائی تاکہ معرفت کے آنکھیں کھل جائیں، کاسے گدائی ہاتھ میں لیا، کشکول فقیری ہاتھ میں لیا، معرفت کا متمنی تھا، مولا ذرا لبوں کو حرکت دیں، معرفت کا خزانہ لٹا دیں، ان غریبوں کے پلے میں بھی کچھ آ جائے، ہم بھی آپ کے لفظوں سے دھنوان ہو جائیں، بس اتنا بتا دیجئے مولا کہ آپ نے جب یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت کے لیے نہیں آئے ہیں تو انہیں جنت دکھا کیوں رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا کہ جنت دکھا نہیں رہا ہوں، پیسر ساتھ کی فکر کے رخسارے پر تماچا مار رہا ہوں، حسین کی جنت کل بھی نقد تھی آج بھی نقد ہے۔ حسینیوں حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی تو شمع جلی ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں سبھی اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے، پنجے تنی ہے، نعرہ حیدری۔ بس میرے تو گفتگو تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی نے صرف اور صرف اصحاب کو جنت نہیں دکھائی، فکر پسر ساتھ کے رخسار پر وہ بھرپور تماچا لگایا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا نا جنت ادھار ہے، امام نے بتایا میرے صحابیوں یہ میری جنت ہے، اس کے سردار ہم ہیں، لہذا یہ تمہارے لیے ادھار نہیں ہے، جنت تو تمہیں ملے گی میرے عزیزوں، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ قبر کا انتظام کر کے آنا، قبر کا انتظام تم اپنے لیے کر کے آنا، ہم قبر کی تم سے ضمانت نہیں لیں گے۔ قبر کا یہ اور بات ہے کہ شہزادی کی محبت تمہیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گی، مگر تمہیں قبر کا انتظام کر کے آنا پڑے گا، حقوق الناس تمہیں ادا کر کے آنے پڑیں گے۔ یاد رکھنا اللہ کے حقوق، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی بارگاہ کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے حقوق تم پہ معاف کر دے، تم سے دستبردار ہو جائے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمتی وسعت من کل شیء، خدا کہتا ہے میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مگر اگر لوگوں کے حقوق مار کر آئے ہو، کسی سے قرضہ لیا واپس نہ کیا، کسی کا گھر غصب کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو تجارت میں دھوکہ دے دیا، تو یاد رکھنا حقوق الناس معاف نہیں کیے جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے، انہی حقوق العباد کا تدارک دنیا میں کر کے آنا، جس کا جو حق ہے تمہیں اس حق کو اس حقدار تک پہنچانا چاہیے، یہی جنت میں جانے کی کنجی اور چابی اور راستہ ہے۔ یقیناً تمہارے آنسو تمہارے لیے جنت کی راہیں ہموار کریں گی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو میرے عزیزوں، معصوم فرماتے ہیں کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا بکت علی الحسین مستبشرۃ بالجنہ، یاد رکھنا ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ جو حسین پہ روئی ہے نا، قیامت کے دن ضاحکۃ، وہ مسکرائے گی، مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دی جائے گی۔ یہ تمہارے آنسو آنسو نہیں ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھنا ان آنسوؤں کا بڑا اجر ہے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب عزادار روتے ہیں نا تو سیدہ ان کے آنسوؤں کو لے جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں، حسین ابن علی کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر دو زخم ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، ایک زخم حسین کی پیشانی کا ہے، ایک زخم حسین کے سینے کا ہے، یہ دو زخم کبھی نہیں بھرتے، سینے کا زخم علی اکبر کا زخم ہے اور پیشانی کا زخم عباس کا
زخم ہے، یاد میں جو میں نے کل عرض کیا تھا شاید یہ وہی زخم ہو جو گرز آہنی کی شکل میں عباس کے سر میں لگا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، تمہارا آنا قبول ہو جائے، تمہاری محنت وصول ہو جائے، تم جس بطول کے دروازے پر آئے ہو، جس بطول کی بیٹی کے دروازے پر آئے ہو، جس بطول شہزادی کے شہزادوں کی بارگاہ میں آئے ہو، خدا تمہاری زیارات قبول کر لے، اراکین کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے۔ بس عزیزوں میں نے گفتگو تمام کر دی، ایک روایت میں نے پڑھی تھی، آؤ اس روایت کو تکمیل کی منزلوں میں پہنچا دوں۔ میں نے کہا تھا کہ 3 جگہ لفظ رزہ استعمال ہوا، یعنی ہڈیوں کا ٹوٹ جانا، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ ایک جگہ جب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو محقق اصفہانی نے فرمایا اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ اور یاد رکھنا جب پسلیاں ٹوٹ گئی نا شہزادی کی، اور دوسرا مقام علی اکبر کے سینے کی ہڈیاں، اور تیسرا مقام حسین ابن علی کی کو کہ لاشے کو پامال کرنے کا۔ یہ روایت میں آپ کو شام کو سناؤں گا، مگر آج سیدہ کے مصائب سن لیجئے۔ آپ کی آنکھیں ذکر سیدہ سے نم ہو چکی ہیں۔ جب دروازہ گرا نا عزیزوں، پسلیاں ٹوٹ گئی نا، تاریخ کہتی ہے فاطمہ ہمت نہ ہاری، محسن شہید ہو گئے۔ لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار۔ جب ایک دروازے کی کیل نے صدف عصمت طاہرہ میں محسن کو شہید کر دیا نا، پھر بھی جناب سیدہ نے اپنی پوری قوت و طاقت کو سمیٹ کے دشمن کی جانب بڑھی، اس لیے کہ دشمن علی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جائے۔ جیسے ہی علی کی طرف بڑھا نا، سیدہ نے پوری طاقت کو سمیٹا، دفاع ولایت میں علی کی طرف بڑھی۔ روایت کے فقرے ہیں، علامہ محقق اصفہانی کہتے ہیں ایک شقی تلوار کا دستہ لے کے آگے بڑھا، وَوَكَّزَانَ عَلَى السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّ مَا عَتَى عَلَيْهَا۔ ایک شقی نے پوری قوت کے ساتھ تلوار کے دستے کو پکڑا اور پوری قوت کے ساتھ فاطمہ کے شکستہ پہلو پہ حملہ کیا۔ ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر تلوار کے دستے کا حملہ ہونا تھا کہ فاطمہ زمین پر تیورا کے گر پڑی۔ سیدہ تیورا کے زمین پر گری، مگر سلام فاطمہ کی ہمت پر، سلام فاطمہ کی شجاعت پر، ہمارے ماں باپ آپ کی شجاعت پہ قربان۔ میرے عزیزو سنیے گا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مرتبہ پھر اپنی قوت کو اکٹھا کیا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، حملہ ہو چکا ہے۔ میں نہ پڑھتا اگر بہت بڑے عالم دین نے نہ پڑھا ہوتا، اگر محقق اصفہانی نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا، اگر محقق کمپانی کا یہ شعر نہ ہوتا، میری ہمت نہ تھی کہ اس شعر کو پڑھتا، مگر میں کیا کروں، مظلومیت زہرا کو چھپا نہیں سکتا ہوں، مظلومیت زہرا کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑا سخت ہے یہ پڑھ دینا، مگر مجبوری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ زہرا کی مصیبتیں چھپانے والا اچھا آدمی نہیں ہوتا، اس لیے کبھی مصیبت چھپائیے گا نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا، سمیٹنے کے بعد پھر علی کی جانب بڑھنے لگی۔ اب جیسے ہی علی کی جانب بڑھی ہے نا، ایک شقی آگے بڑھا، وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی۔ ایک شقی آگے بڑھا اور رخسار فاطمہ پر اس زور کا تماچا لگایا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں فَحْمَرَّتِ الْعَيْنِ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمْ عَلَى تِلْكَ الصَّفَا۔ ارے تماچے کا اثر یہ ہوا فاطمہ کی آنکھ سے خون جاری ہوا، رخسارے پہ بہنے لگا۔ سیدہ اس حملے کو برداشت نہ کر سکی، چہرہ گھوما، زمین پہ تشریف لائی، مگر ہاں آواز
مہدی یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی، اے میرے آخری بیٹے مہدی، فاطمہ کی مدد کرو۔ یہ کہہ کے سیدہ پھر زمین سے اٹھی، اٹھنے کے بعد قریب جانا چاہتی ہے علی کے۔ اب راوی نے عجیب جملہ لکھا، ارے قنفذ نامی غلام ہوا میں تازیانے کو لہراتا ہے، سیدہ کے بازو پر اتنی تیزی سے اتنی قوت سے حملہ کرتا ہے، تاریخ کہتی ہے فاطمہ کا بازو شلو۔ کا بازو شروع ہو گیا۔ سیدہ جب جب نماز پڑھتی تھی، سیدہ جب جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی نا، تو جیسے ہی تکبیر کہتی تھی نا، دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں جاتے تھے، ایک ہاتھ پسلی پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کانوں کی لبوں پہ ہوتا تھا۔ ہاں اسی لیے شہزادی نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالی۔ عددار سیدہ کے مصائب، عصمتوں کی محبوب ترین ذات، آل محمد کی محبوب ترین ذات سیدہ کی، رسول کی ایک لفظی بیٹی، صاحب کرامات فاطمیہ نے ایک معجزہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، بس میں اسے سنا کیا۔ خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے، خدا آپ ان رونے والی آبا تو برحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ دعا کیجئے، عصمتوں کی بارگاہ میں ہم آئے تھے، مولا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا۔ ہمیں عصمتوں کے احترام کے سلیقے نہیں آتے، اگر ہمارے جاننے میں کوئی بے ادبی ہو، ہماری ذریح چومنے میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ صاحب کرامات فاطمیہ نے لکھا، ایک تاجر تھا دبئی میں، بہت آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ سیدہ کی عظمت سے واقف ہوں اور توسل کریں جناب زہرا سے، اپنی بیماریوں میں توسل کریں جناب زہرا سے۔ روایات کے فقرے ہیں کہ جب کوئی جناب زہرا کو وسیلہ بناتا ہے تو خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا، اگر اس کی دعا سچی ہے تو سیدہ کے وسیلے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کرامات فاطمیہ کے مصنف لکھتا ہے کہ ایک تاجر ہے دبئی میں، جب بھی کوئی ذاکر جاتا ہے اس سے کہتا ہے سیدہ کے مصائب پڑھو، سیدہ کے مصائب پڑھو۔ کسی کی مجلس کو کہتا ہے سیدہ کے مصائب پڑھو۔ ایک دن ایک ذاکر نے پکڑ کے پوچھ لیا، بھائی جب بھی آتا ہوں کہتا ہے سیدہ کے مصائب پڑھو، بات کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ارے اور بھی تو مصائب ہیں، سیدہ کے مصائب کو کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولانا میری ایک بیٹی تھی، اس بیٹی سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، جب گھر سے نکلتا تھا تو بیٹی کی زیارت کر کے نکلتا تھا، جب گھر میں آتا تو سب سے پہلے اسے کلیجے سے لگاتا تھا، میری آنکھوں کا پھول تھی وہ بیٹی۔ اور ویسے بھی آپ باپ ہیں نا تو اس جملے کو محسوس کریں گے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی باپ مر جائے اور اس کے 10 بیٹے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی باپ مرا، مگر ایک بیٹی ہو نا تو پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا باپ مر گیا ہے، اتنا کریا کرتی ہیں بیٹیاں۔ وہ کہتا میری بیٹی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک بار میں آفس میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک فون کال آئی گھر سے، اس نے فوراً میری خادمہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی بچی ایک سکہ نگل گئی ہے، سکہ اس کی حلق میں اٹک گیا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ پریشان ہے، جلدی آئیے۔ میں سیدھا دوڑتا ہوا گیا، اسے لے کے ڈاکٹر کے گیا۔ دبئی کے بڑے
بڑے اسپتالوں میں میں نے اسے دکھایا، کہیں سے فائدہ نہ ہوا، کسی نے کہا اسے آپ یورپ لے جائیے، وہاں شاید فائدہ ہو جائے۔ میں نے پہلی فلائٹ پکڑی، یورپ گیا، یورپ جانے کے بعد سب سے بڑے ہاسپٹل میں نے اسے ایڈمٹ کیا۔ ڈاکٹروں نے حالت دیکھی، ایک سفید پرچہ نکالا اور ایک قلم دیا اور نکال کے کہنے لگے دیکھو اگر ہم نے اس کا سکہ نکال دیا تو یہ بولنے کے لائق نہیں رہے گی، اور اگر اس کا سکہ پیٹ میں اتر گیا تو اس کے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے، اس پر لکھ دو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی چاہا کہ کچھ لکھے، یاد آیا مدینے کا رخ کیا۔ بس آخری فکرے سنوا دے دو۔ مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بھی ایک بیٹی تھی، جس بیٹی کو آپ بہت چاہتے تھے، امت نے جس پہ بڑے ظلم کیے ہیں، آقا میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی کو شفا دے دیجئے، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی بیٹی کا ذکر کرتا رہوں گا، آپ کی بیٹی کے مسائل منعقد کرتا رہوں گا، آپ کی بیٹی کی مجلسیں کرتا رہوں گا، آپ کی بیٹی کا ذکر کرتا رہوں گا۔ وہ کہتا ہے ابھی میری دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر چیختا ہوا آیا، آ کے کہتا میریکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا، تیری بچی ٹھیک ہو گئی، تجھے یاد کر رہی ہے۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، بچی نے جیسے ہی بابا کہا نا، ارے باپ کا جگر بھر آیا، کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، زاروں قطار رونے لگا، مرتبہ کلیجے سے چمٹایا، ہاتھوں کو جوڑا، پوچھا بیٹی بس یہ بتا یہ کیا ہو گیا، سکہ کیسے باہر نکل گیا؟ کہا بابا ابھی ایک بی بی آئی تھی، اس نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ سے کمر پہ ہاتھ رکھنا تھا، سکہ میرے منہ سے باہر آ گیا، میں نے اس بی بی کو سلام کیا، کہا بی بی کون تھی؟ کہا بابا ایک ضعیفہ، کمر خمیدہ، پہلو شکستہ، رخسار پہ تماچوں کے نشان، آنکھ سے خون جاری۔ اس بی بی نے کہا اے بیٹی اپنے بابا سے کہنا جو وعدہ میرے بابا سے کیا ہے اسے پورا کرنا، میرے مصائب کا ذکر کرتے رہنا۔ تو یا بیٹی چلے جیسے لپٹ گئے، اے بیٹی وہ کوئی اور نہیں رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ مظلومہ راضیہ۔ إن لله وإنا إليه راجعون بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں دکھائے نہ۔ کریم پروردگار تو مومنین اپنی تمنائیں حاجتیں لے کر آئے، میرے مالک انہیں محروم نہ پلٹانا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ کریم پروردگار اراکین کی توفیقات میں اضافہ کرنا۔ ان مجالس میں جن جن مومنین و مومنات نے دامیں درہمیں قدمیں سخن شرکت کی، میرے مالک ان کی شرکتوں کو قبول کرنا۔ یہ جتنے مومنین یہاں اسٹال لگا کر مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تمام اراکین، یہ تمام جوان جو ان عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ اگر وہ بیمار ہوں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کا یہ عمل قلیل اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا اراکین انجمن اور انجمن کو توفیق عطا فرما۔ ہر سال اسی طرح اس سے بہتر طریقے سے یہ پروگرام انجام دیتے رہے، ذکر آل محمد ہوتا رہے، اعزائے آل محمد کی ترویج ہوتی رہے، مقاصد حسینی کی ترجمانی ہوتی رہے۔ کریم پروردگار جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم مالک جتنے مومنین یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں انہیں سالمین غانمین
صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے وطن عزیز کو پہنچا، ہر طرح کے حادثات سے ان کو محفوظ فرما، ملت تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا فلسطین کی حفاظت فرما، اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، کریم پروردگار علیہ سعود و علیہ یہود کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان پر رحم و کرم نازل فرما، ملک عزیز کو ہر طرح کی دشمن سازشوں سے محفوظ فرما۔